ناظرین، 2 دن پہلے ننھی زینب کا قاتل گرفتار کر لیا گیا تھا، جس نے اپنے گھٹیا اور ذلیل کاموں کا اعتراف بھی کیا۔ اس کا جو DNA ٹیسٹ کیا گیا تھا، اس سے بھی وہی مجرم ثابت ہوا۔ آج سے 9-10 سال پہلے اگر ایسا واقعہ 2 دن پرانا ہو جاتا تھا تو عموماً DNA ٹیسٹ سے بھی پتہ چلانا مشکل ہو جاتا تھا کہ مجرم کون ہو سکتا ہے۔ ایسے واقعے کا شکار ہونے والے افراد کا مائکروسکوپ سے میڈیکل تجزیہ کیا جاتا اور سپرم ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی، لیکن ایک فرینچ اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی کہ DNA بیک اپ ٹیسٹ سے اگر سپرم نہ بھی مل سکے تو اس سے مردانہ وائی کروموسوم کی شناخت ہو جاتی ہے اور مجرم پکڑا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک بات جو DNA ثابت کر سکتا ہے وہ تو یہ ہو گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر کوئی خاتون کسی پر جھوٹا الزام لگا دے تو بھی یہ ٹیسٹ حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ انگلینڈ کا ایک مشہور بادشاہ رچرڈ III جو 1485 میں فوت ہوا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہاں دفن ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ کے شہر لیسٹر کے ایک پارکنگ لاٹ سے کچھ ہڈیاں دریافت ہوئیں۔ ہڈیوں کے مزید مطالعے سے جنگی زخموں کے نشان بھی ملے اور کچھ دوسری دانتیں بھی جو کہ بہت شکستہ حالت میں تھیں۔ تاہم کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہڈیاں کنگ رچرڈ III کی ہیں، جب تک کہ مائیکل ابسن جو اپنے آپ کو کنگ رچرڈ III کی نسل میں شمار کرتا تھا کا DNA ٹیسٹ نہ کر لیا گیا، کیونکہ ہڈیوں کا DNA ٹیسٹ اور مائیکل ابسن جو ایک لکڑہارے کے طور پہ کام کرتا ہے کا DNA ٹیسٹ میچ کر گیا، اور مائیکل ابسن کو اپنے پردادا کے پردادا کے پردادا کے اور بھی 2-4 پردادا کے بعد جو رشتہ دار پردادا آتے ہیں وہ مل گئے، اور لوگوں نے بھی مان لیا کہ کنگ رچرڈ III اسی کے پردادا کے پردادا کے خیر چھوڑیے، صرف یہ سمجھ لیجئے کہ DNA ٹیسٹ کے ذریعے کچھ پرانی مسٹریز بھی سالو کی جا سکتی ہیں۔ تیسری بات جو DNA ٹیسٹ سے پتہ چل سکتی ہے، اور یہ بات آپ کے بھی کام کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تیسری بات یہ کہ آپ اپنے کھوئے ہوئے رشتہ دار ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گورا یا گوری ہی آپ کی رشتہ دار نکل آئے، یا کوئی ساؤتھ افریقی کالا ہی آپ کا کچھ لگتا ہو۔ جیسے یہ جورائیں قوم ہے جن میں بھی ہوں، یہ لوگ ترکی سے آئے ہوئے سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے جب انہوں نے سندھ فتح کیا تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کے شہید کر دیا تو یہ لوگ واپس نہ گئے بلکہ یہیں کھیتی باڑی سے منسلک ہو گئے۔ اس طرح اور لوگ بھی جو سمجھتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار یورپ یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں، ایک DNA ٹیسٹ کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے ancestry.com۔ اس ویب سائٹ والوں کو اگر آپ اپنا سیمپل بھیجتے ہیں تو وہ آپ کا DNA ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا سکیں گے کہ کہاں کہاں آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، کیونکہ اس ویب سائٹ والوں کے پاس تقریباً 6 ملین لوگوں کے ٹیسٹ پہلے سے موجود ہیں، ان کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار نکل آتا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے، بلکہ آپ کے رشتہ داروں کو بھی خبر کر دیں گے۔ ٹیسٹ کی فیس $79 ہے۔ چوتھا یہ کہ حاملہ خواتین کے DNA ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ بچے میں کوئی جینیٹک ڈس آرڈر تو نہیں ہوگا۔ مثلاً پیدا ہونے سے پہلے یہ جانا جا سکتا ہے کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار تو نہیں ہوگا۔ ڈاؤن سنڈروم ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی جسمانی نشو و نما بہت سلو ہو جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں ذہنی نشو و نما بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ اگرچہ جینیٹک ڈس آرڈرز کے بارے میں گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بچوں میں بھی موجود ہوں گے، لیکن پھر بھی وقت سے پہلے یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بندے میں کسی بیماری کا زیادہ خدشہ ہو سکتا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ بندہ اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے ممکنہ بیماری سے بچ سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔